یا احتلام۔ احتلام عام طور پر جب بچہ جوان ہوتا ہے، بلوغت میں آتا ہے، تو اس کو رات کو خواب میں یا بغیر خواب کے اس کے کپڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، انزال ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نائٹ فال یا احتلام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، عام طور پر مہینے میں 2 بار ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو بیماری نہیں تصور کیا جاتا۔ لیکن اگر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو جنسی بے راہ روی ہے اس کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بے شک 2 دفعہ بھی رات میں ہو تو وہ بیماری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اس طرح کے گندے جنسی خواب آتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو یہ بیماری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائی جو ہے وہ اس قدر پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ کہ ہم پہلے جو چیزیں اجتماعی طور پر دیکھتے تھے اسکرین پہ، وہ اب ہم انفرادی طور پر اپنے موبائل پر دیکھنا شروع کر دیے۔ اب موبائل پر دیکھتے ہوئے ہر بندہ اپنی پرائیویسی میں اور اپنی آزادی سے وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو کہ پہلے کسی شرم و حیا کی وجہ سے وہ نہیں دیکھتا تھا۔ کبھی کوئی بڑوں کا شرم و حیا، کبھی کوئی دوستوں کا شرم و حیا، جس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پاتا تھا۔ تو چونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ اس کو اکساتا رہتا ہے کہ تم برائی کی چیزوں کو دیکھو۔ اب جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے ذہن کے اندر وہی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان خیالات کو عام زندگی میں تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس نے انفرادی طور پر برائی کی ہے، اس کو چوری چھپے جو ہے نا اس نے اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی ہیں، تو اب ان کو اپنے دماغ میں اس میں نے سٹور کیا ہوا ہے، لیکن ان کا جو عام معاشرے میں تو پریکٹیکلی وہ کوئی کام نہیں غلط کرتا ہے، لیکن جب وہ سو جاتا ہے تو سونے پر اب اس کا اختیار اپنی سوچوں پر نہیں رہتا، تو وہ پھر اس کو وہ ایسی سوچیں آتی ہیں جو خواب بن جاتے ہیں، اور وہ جب خواب بنتے ہیں تو وہ پھر اس میں نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک رات میں 2 2 3 3 بار ہوتا ہے، بعض دفعہ ہر رات ہوتا ہے، اور بعض دفعہ 1 2 راتیں چھوڑ کر ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 دن ناگا ہوا، 3 دن ناگا ہوا تو اگلے 2 3 دن مسلسل ہو گیا، تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچوں کو پازیٹیو نہیں رکھا۔ اگر ہم اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھیں گے تو اس طرح کے جو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض دفعہ پیشاب والی نالی کے اندر جو ہے وہ خراش جو ہے وہ بھی رات کو سوتے میں جو ہے نا وہ انزال کا باعث بنتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہمارا پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے اوپر جو خارش ہوتی ہے، مسے ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ نوجوان جب ان کو داڑھی مونچھیں آتی ہیں تو اسی طرح سے زیر ناف بال بھی آتے ہیں، اور آرم پیٹ میں بھی بال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ریگولر ہفتہ وار یا 15 دن کے بعد صاف کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں صاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ مختلف قسم کی انفیکشن ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ خارش ہوتی ہے، اور خارش جب رات کو بچہ کرتا ہے تو اس کو پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ انزال ہو جاتا ہے، جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے الٹے سونا، الٹا لیٹنا جو ہے یہ بھی اس چیز کا باعث بنتا ہے، تو الٹا لیٹنے سے بھی جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ معدے کی گرمی بھی اس چیز کا باعث بنتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی گرم مشروبات رات سونے سے پہلے پی لینے وہ بھی یا نائٹ فال کا باعث بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو پانی کا کم پینا یا پیشاب کو روکے رکھنا، رات کو پیشاب اٹھ کر نہ کرنا یا سونے سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے نہ جانا، یہ چیزیں بھی نائٹ فال کا باعث بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ گھوڑ سواری جو ہے یہ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ نائٹ فال کا باعث بنتی ہے۔ اس چیز کو بھی جو ہے وہ اپنا، اگر کوئی لوگوں کو یہ مطلب گھوڑ سواری کا شوق ہے تو ان کو صبح کے ٹائم میں یا اس کو ایک اعتدال میں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو آغاز میں بتائی ہے وہ چیز ہے آپ کو اپنی سوچوں پر کنٹرول رکھنا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں، اسلامک رکھیں، دینی رکھیں، تاکہ جو ہے جتنا بھی آپ کے اندر شرم و حیا ہوگا، جتنی آپ کے اندر غیرت ہوگی، جتنا آپ کے اندر مثبت سوچنے کا مادہ ہوگا، اتنا ہی آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے۔ لیکن بہرحال بعض دفعہ
کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بخار کی وجہ سے یا کسی معدے کی خرابی کی وجہ سے جو نائٹ فال ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں میڈیسن موجود ہیں، بلکہ یہ سوچوں کو پازیٹیو کرنے کے لیے بھی بہت ساری میڈیسن موجود ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر نائٹ فال کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، عضو تناسل کا جو ہے وہ ڈی شیپ ہو گیا، سائز کم ہو گیا، یا کوئی جو ہے کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے ہیں، یا جو ہے وہ جسم بہت کمزور ہو گیا، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان سب کی ہومیوپیتھی میں دوائیاں موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر بہت زیادہ نائٹ فال ہونے کی وجہ سے شدید کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چائنا بہت اچھی میڈیسن ہے. چائنا 30 میں آپ لیں صبح دوپہر شام، تو اس سے جو ہے یہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایگنس کاسٹ ہے، یہ اگر بہت ساری جو ہے نا سیکسول کمزوری ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے مادہ پتلا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ نائٹ فال کی وجہ سے، تو یہ میڈیسن بہت اچھی ہے. اور نائٹ فال کی عادت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس بوفورانا ہے کہ وہ بہت اچھی میڈیسن ہے. نائٹ فال سوچوں کی سیکسول سوچوں کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے اسٹیفسگیریا بہت اچھی میڈیسن ہے. اسی طریقے سے نائٹ فال کی وجہ سے کمزوری، مادے کا پتلا ہو جانا، اس کے لیے ایسڈ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے. تمام قسم کے جو نائٹ فال کی وجہ سے جو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ٹیریبولسٹر بڑی اچھی میڈیسن ہے، کلیڈیم ہے، بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جن کو یہاں پر تو ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا. مثلا فاسفورس ہے، ایوناسٹائوا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز اگر میڈیسن دی جائیں تو نائٹ فال پر قابو پایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.